اللہ کے رسول کا فرمان ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ یہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے علاج کیا بتایا؟ اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، تم مسکین کو کھانا کھلا دو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی اس کا کفیل بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا صدقہ یہ انسان کی قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے، بلکہ معاشرتی اور ماحولیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، انسان کو 5 قسم کے فتنوں کا سامنا ہوتا ہے: اپنا فتنہ، اولاد کا فتنہ، گھر والی کا فتنہ، مال کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ۔ اپنا فتنہ کیسے؟ طاقت بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن دین کا کام نہیں کرتا، فتنہ میں پڑا ہے۔ مال کا فتنہ کیا ہے؟ نہیں ہے تو فقیری کا فتنہ، مال ہے اور حرام کا ہے تو یہ بھی فتنہ۔ بیوی کا فتنہ، شادی نہیں تو فتنے کتنے ہیں، اگر شادی ہر بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو فتنہ ہے۔ اسی طرح پڑوسی کا فتنہ، اگر اکیلا رہتا ہے تو خوف کا فتنہ، اگر پڑوسی ہے تو سارا دن گانے سنتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ ان تمام فتنوں کا علاج کیا ہے؟ یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اللہ اس ماحولیاتی اور معاشرتی بیماریوں کو دور کر دیں گے۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا بھی اس کو ذریعہ بیان کیا ہے اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، صدقہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا، آپ اگر کوڑا مارے پتھر پہ نشان تو بنے گا نا تھوڑا سا، لیکن کتنی دیر رہے گا؟ جس طرح یہ نشان نہیں رہتا، صدقہ کرنے والے کی برائی بھی اللہ ختم کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ جب انسان کرتا ہے تو یہ تو اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبروں کی سختی اور قبروں کی گرمی کو بھی ٹھنڈا کر دینے والا ہے۔ قیامت کے دن یہ سائبان بن جائے گا۔ کل امرئ فی ظل صدقتی، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے قیامت کے دن نظر آئے گا، بلکہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، شق اگر اس کا معنی کیا جائے تو شق کس کو کہیں گے؟ ٹکڑا۔ کھجور کتنے کی آتی ہے؟ جی آج مہنگی سے مہنگی کھجور 5 ریال کی ہے۔ اس کا اگر ٹکڑا لیں تو اکیلا ٹکڑا کو خریدے گا؟ نہیں خریدے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا پھر احتیاطاً 1 ریال، 1 ریال کی وجہ سے بھی آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے بتاتی جب انسان اللہ کی راہ میں یہ دیتا ہے، اینولپ میں ڈالتا ہے، بس اوقات کسی کو دیتا ہے، بس اوقات وہ کوئی اور طریقے اختیار کرتے، یہ سیدھا اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں۔ اور دوسری روایت کو سنیے، من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو پالتے ہیں۔ حتی تکون مثل الجبل، قیامت کو ایک پہاڑ آئے گا نام اعمال میں۔ بندہ پوچھے گا اللہ میں نے تو عمل نہیں کیا، یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ جواب ملے گا یہ تیرا کھجور کے برابر صدقہ ہے جس کو میں نے پال کے پہاڑ بنا دیا ہے۔